علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ کہف کی فضیلت بتاؤں گی۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے والا شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اب ان دونوں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ یا آزمائش آنی ہے تو وہ دجال کی شکل میں آئے گی، جس سے ہر نبی نے بھی پناہ مانگی تھی۔ تو جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات ہیں، اگر کوئی انسان ان کو یاد کر لیتا ہے اور ہر روز ان 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، تو اگر اس کی زندگی میں دجال آ بھی گیا تو اللہ کی توفیق سے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں، سورۃ کہف کی ابتدائی آیات اگر عظیم فتنے سے انسان کو محفوظ رکھیں گی، یعنی دجال کے فتنے سے، تو انسان کو امید کرنی چاہیے کہ اس سے کم درجے کے دیگر سارے فتنوں سے بھی یہ آیات انسان کو محفوظ رکھیں گی۔ اب دیکھیں، دجال سے جو باقی فتنے ہیں وہ تو چھوٹے ہوئے نا۔ اگر ہم ہر روز سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی توفیق سے نہ صرف ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے، بلکہ دنیا میں جو اور فتنے آزمائشیں ہیں ہم ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یاد رہے، اصحابِ کہف نے اپنے زمانے کے ظالم اور جابر بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کر ایک غار میں پناہ لی تھی۔ سورۃ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کی آیت نمبر 9، اور پھر سورۃ کہف کی آیت نمبر 10 میں غار میں پناہ لیتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی، یعنی اصحابِ کہف نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی، آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ظالم بادشاہ کے ظلم سے انہیں پناہ دی۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اصحابِ کہف کی مانگی ہوئی دعا دجال کے فتنے سے لوگوں کو محفوظ رکھے گی۔ بعض اہل علم نے کسی بھی ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے بھی اس آیت کا پڑھنا مفید قرار دیا ہے۔ جو سورۃ کہف کی آیت نمبر 10 ہے نا، وہ دعا بھی ہے۔ تو کچھ اہل علم کہتے ہیں، اگر کسی کو کسی بھی ظالم انسان یا بادشاہ کے ظلم یا جبر کا سامنا ہو، تو اگر وہ بھی آیت نمبر 10 پڑھے گا سورۃ کہف کی، یعنی جو دعا ہے، تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ اس کے ظلم اور جبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی، مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک۔ اور جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی، فتنہ دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ابتدائی 10 آیات نہیں پڑھتا، آخری 10 آیات بھی سورۃ کہف کی روزانہ پڑھے گا، تو وہ آخری 10 آیات بھی اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گی۔ اور دوسرا، اس میں سورۃ کہف کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں سورۃ کہف پڑھتے ہیں انہیں قیامت والے دن نور دے گا، اور وہ نور مکہ سے لے کر وہاں تک اللہ تعالیٰ دے گا جہاں اس کی قیام گاہ، یعنی جہاں وہ رہتا تھا۔ فرض کریں اگر کوئی پاکستان رہتا ہے اور پاکستان اور مکہ کا کتنا فاصلہ ہے، تو جو بھی دنیا میں سورۃ کہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو مکہ سے لے کے پاکستان تک۔ اب دیکھ لیں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگلی حدیث حاکم اور بہقی کی ہے کہ جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی فضیلت ہے۔ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنا سنت بھی ہے، اور جو بھی انسان جمعے والے دن سورۃ کہف پوری پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اب جو اوپر حدیث ہم نے طبرانی کی پڑھی تھی اس میں بھی فضیلت پڑھی تھی نا،
کہ جو بھی سورۃ کہف پڑھے گا تو مکہ سے لے کر جہاں بھی اس کی قیام گاہ ہوگی، جہاں وہ رہتا ہے دنیا میں، وہاں تک اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد رہنمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باقاعدگی سے ہر جمعہ سورۃ کہف پڑھنے والے کو دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اگر کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہر روز ہم سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھیں، اور ہر جمعے کو ہم سورۃ کہف مکمل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب دیکھیں آپ کب سے کب تک سورۃ کہف پڑھ سکتی ہیں؟ جمعرات والے دن جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو جمعے کی رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اگلے دن جمعے والے دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے ہم کسی بھی وقت سورۃ کہف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ کہف سمجھ کے ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی فضیلت دی ہے سورت کو پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نور عطا کر دیتے ہیں، اس سورت کو پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے جو دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے سے انسان جو دنیا میں چھوٹی آزمائشی پریشانی ان سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ کہف ہر جمعے کو پڑھنے والے کی رہنمائی بھی دین و دنیا کے تمام معاملات میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سورت کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ترجمہ سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں اور ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسباق ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سورۃ کہف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ دیکھیں ہر جمعے کو پڑھنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، آخرت میں بہت اجر ہے اس کا، اور دنیا میں بھی اس کا بہت زیادہ فوائد انسان کو ملتے ہیں۔ اور جو سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں انہیں 2 منٹ نہیں لگتے پڑھنے میں۔ اگر ہم 2 نیتیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھنا اور ہر طرح کی فتنہ آزمائش سے محفوظ رکھنا، دیکھ لیں عمل چھوٹا سا ہے مگر اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہر انسان آج کے دور میں فتنوں سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔